بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ چل رہا ہے۔ 5 سیشن ہو چکے ہیں، آج 6واں سیشن ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے وضو توڑنے والی چیزیں کے بارے میں اور خون پیپ وغیرہ نکلنے کے بارے میں۔ اس سیشن میں ہم تھوڑا سا ایسی باتیں کریں گے جو شرم و حیا کے خلاف ہے، لیکن بات کرنا ضروری ہے کیونکہ علم سے تعلق رکھتا ہے یہ باتیں، اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اکثر پیش آتی ہیں، عام طور پہ پیش آتی ہی رہتی ہیں، تو ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا 6واں سیشن، وضو توڑنے والی چیزیں۔ مسئلہ 1، پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پاخانہ کے مقام سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر پیشاب کے مقام سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، عورت کو ہاتھ لگانے یا عورتوں کا خیال کرنے سے آگے کی راہ سے جو پانی آ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ آگے کے راستے سے 2 طرح کے پانی نکلتے ہیں، ایک وہ جس سے جوش پیدا ہوتا ہے، جو جوش جب آتی ہے تب وہ پانی نکلتا ہے، وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، اس کو ہم مزی کہتے ہیں۔ اور ایک وہ قطرہ نکلتا ہے جو گاڑھا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد جوش ختم ہو جاتا ہے، خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو منی کہتے ہیں، منی، اسپرم۔ مسئلہ نمبر 3، مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کچھ نکلے یا نہ نکلے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر مرد کا شرمگاہ عورت کے شرمگاہ سے اگر ٹچ کر گیا اور بیچ میں کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی بھی مطلب پردہ نہ ہو دونوں کے بیچ میں، بنا کسی پردے کے اگر ٹچ کر گیا، مرد کا شرمگاہ عورت کا شرمگاہ ٹچ کر گیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کوئی پانی نکلے یا نہ نکلے۔ مسئلہ نمبر 4، بواسیر کا مسح نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، منی اگر بغیر شہوت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلا کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور چوٹ کی وجہ سے منی بغیر شہوت کے خارج ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 6، آگے یا پیچھے کی راہ سے کوئی چیز جیسے کیڑا، کنکری وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر عورت نے اپنی شرمگاہ کے اندر تیل ٹپکایا یا مرہم لگائی تو اس کے باہر نکل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بواسیر کے علاج کے لیے کوئی تیل یا مرہم پخانے کی مقام کے اندر لگایا، اگر وہ باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، عورتوں میں بیماری کی وجہ سے جو لیسدار پانی آگے کی طرف سے آتا ہے وہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جو ہوا مرد اور عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 11، عورت کے اندرونی معائنے کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر یعنی گائنیکولوجسٹ شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، ولادت سے پہلے جو پانی نکلتا ہے وہ نفاس نہیں بلکہ نجس رطوبت ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ یعنی ولادت سے پہلے، یعنی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے عورت کے شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ نفاس نہیں ہوتا، ناپاک ہوتی ہے، وہ ایسی ناپاکی ہے جس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز معاف نہیں ہوتی۔ اور اس میں کچھ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، وہ یہ کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آگے اور پیچھے کی راستے سے کچھ بھی نکلے، کچھ بھی، جیسے کیڑا نکل گیا یا پخانہ نکل گیا، پیشاب نکل گیا، یا کسی طرح کا اور پانی نکل گیا، یا کچھ بھی نکل گیا، یا آپ نے دوائی ڈالا اور وہ پھر دوائی نکل گیا، یا کسی نے انگلی ڈالا کسی بھی اندرونی معائنے کے لیے، کسی ڈاکٹر نے انگلی ڈالا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ بھی اگر نکلے آگے اور پیچھے کے راستے سے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر پیچھے کے راستے سے ہوا نکلتا ہے تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے آگے کے راستے سے یعنی کہ پیشاب کے مقام سے ہوا نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
ایک بار اور سمجھ لیں اس بات کو، آگے اور پیچھے کے راستے سے اگر کچھ بھی نکلے، کیڑا ہو جو دوائی لگایا گیا ہو پھر دوائی نکل گیا، یا انگلی داخل کی گئی، کسی ڈاکٹر نے انگلی داخل کی کسی بھی معائنے کے لیے، یا کچھ بھی اور نکلے، مل نکلے، نجاست نکلے، خون پیپ وغیرہ کچھ بھی نکلے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی بھی پانی نکلے، مزے نکلے، منی نکلے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہوا اگر پیچھے کے راستے سے نکل رہی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب کے مقام سے ہوا نکل رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں خون پیپ وغیرہ نکلنا۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کسی کے کان یا زخم سے کیڑا نکلے یا کچھ گوشت کٹ کر گر پڑے اور خون نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ کان یا زخم سے کیڑا نکلا یا گوشت کا کٹ کر نکل گیا، ٹھیک، اس سے خون نہیں نکلا، ٹھیک ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں اگر خون نکل گیا لیکن بہا نہیں تبھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون نکلا تو وہ خون جب تک بہے گا نہیں تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 14، خون نکلوانے، نکسیر پھوٹنے اور بدن کے کسی بھی حصے میں پھوڑے، پھنسی یا زخم سے خون یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر خون یا پیپ زخم سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اگر کسی کو سوئی وغیرہ چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، خون اگر نکلتا ہے اور اپنے مقام سے ہل جاتا ہے یعنی کہ بہہ جاتا ہے، ذرا بھی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر پھوڑے پھنسی کی بات کی گئی ہے، موٹے موٹے اگر زخم ہو گئے ہیں یا چھوٹے سے زخم ہیں اور وہاں سے اگر زخم کو پھوڑ دیا گیا اس میں یا پھوٹ گیا، اس میں سے جو پیپ یا خون نکلے گا، اوکے، اس میں سے خون یا پیپ نکلا اور اسی جگہ پہ رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر خون یا پیپ نکلا اور اپنے جہاں سے نکلا تھا وہاں سے ہلکا سا بھی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر سوئی چبھایا، سوئی کا چھوٹا سا ایک بندو ہوتا ہے، وہاں سے خون تو نکلا لیکن اسی پوائنٹ پر رہ گیا، باہر کی طرف نکلا تو صحیح لیکن بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ذرا سا بھی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کسی نے ناک صاف کی اور اس سے جمع ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون اتنا زیادہ نہیں کہ بہہ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ کبھی ناک میں انگلی کیا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اندر خون جمع ہوا ہوتا ہے تو پھر دیکھا کہ خون جمع ہوا نکلا تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب ہمیں پتلا خون نکلا اور وہ بہہ پڑے تب ہوتا ہے۔ جمع ہوا خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا اور خون کے دھبے معلوم ہوئے انگلی پر تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی مقدار ہے۔ ہاں اگر وہ خون اتنا زیادہ نہیں کہ بہہ جائے، مطلب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا ہی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر خون زیادہ ہے اتنا کہ خون بہہ جائے نکلے تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ سے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں غسل میں پانی پہنچانا فرض نہیں تب تک وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب اس جگہ تک بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ایک بات ذکر کی گئی ہے، جسم کا وہ حصہ جہاں پانی بہانا فرض ہے غسل کے لیے، اس حصے کو دھیان رکھیں۔ اس حصے میں آنکھ کا داخل نہیں ہے، آنکھ کے اوپر کا حصہ تو داخل ہے لیکن آنکھ کا داخل نہیں ہے۔ آنکھ جو ہے آنکھ کو بھگانا ضروری نہیں ہے، پانی پہنچانا، اور کان کے اندر کے حصے وہاں پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے غسل ہونے کے لیے، ٹھیک۔ اسی لیے جب آنکھ کے اندر کوئی پھنسی دکھا، چھوٹا سا دانہ دکھا تو اور وہ پھٹ گیا تو اس میں سے جو بھی
آپ کا گندگی نکلی، نجس نکلا، اور وہ آنکھ میں ہی ہے، باہر نہیں، باہر کے اسکن پہ نہیں آیا، جہاں پر غسل کے لیے پانی بہانا ضروری تھا اس اسکن پر نہیں آیا، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جیسے ہی اگر وہ پانی اس اسکن پر آ گیا جہاں پانی بہانا ضروری ہے غسل کے لیے، جیسے ہی وہاں پر آ جاتا ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے کان کے اندر دانا تھا یا زخم تھا، کچھ بھی، جہاں وہاں تو پانی پہنچانا ضروری نہیں تھا غسل کے لیے، وہ پھوٹ گیا، وہاں سے گندگی نکل رہی ہے، نجس نکل رہا ہے، ناپاکی نکل رہی ہے، اور لیکن نکلا تو صحیح، لیکن باہر کی طرف نہیں آیا، وہاں نہیں آیا جہاں پانی بہانا ضروری تھا غسل کے لیے، وہاں نہیں آیا، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن جیسے ہی اس جگہ پر آ گیا جہاں پانی بہانا ضروری تھا غسل کے لیے، تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 17، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن خون یا پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر باہر نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے اگر کوئی چھالا ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی بڑا سا دانہ ہو گیا، تو اور اوپر کا اسکن جو ہے وہ میں نے نکال دیا، اسکن، چمڑا، کھال، چھلکا نوچ ڈالا، پھر دیکھا کہ اس کے نیچے کیا ہے، پیپ ہے یا خون ہے، اور وہ اسی جگہ پر ہے، بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن جیسے ہی بہہ گیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، کسی کے پھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا، تو جب تک خون یا پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر رہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، کوئی زخم ہو گیا، کوئی بڑا زخم، اور وہاں پر پیپ ہے یا خون ہے، اس گھاؤ کے اوپر ہی ہے، اس زخم کے اوپر ہی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن جیسے ہی زخم سے باہر نکل کے بہہ پڑا، ذرا بھی بہہ پڑا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، اگر پھوڑے پھنسی کا خون خود سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کر نکالا اور خون بہہ گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو زخم تھا یا پھوڑا پھنسی تھا اس کو آپ نے دبایا، اس میں سے گندگی نکلی، خون یا پیپ نکلا، ٹھیک، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکلا اور بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہنا ضروری ہے، صرف نکلنا کافی نہیں ہے، بہنا ضروری ہے، جس طرف سے جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ سے پھر نکل کر بہہ گیا، ذرا بھی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20، کسی کے زخم سے ذرا خون نکلنے لگا، تھوڑا سا، یعنی کہ اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا اور خون بہنے نہ پایا، تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تب بھی نہیں بہتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ تو اس کیس میں آپ کو کیا سمجھنا ہوگا، ذرا سے نکل آپ پونچھ ڈال رہے ہیں، ذرا سے نکل آپ پونچھ ڈال رہے ہیں، پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا دل کس طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے، کہ جتنی مقدار میں ابھی تک نکلی ہے اتنی مقدار میں خون بہہ پڑتا کہ نہیں بہہ پڑتا، آپ کو دل میں سوچنا پڑے گا۔ آپ کا دل جس طرف زیادہ مائل ہو کہ ہاں بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر دل اس طرف مائل ہے کہ نہیں وضو نہیں بہتا تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 21، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو، تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جب منہ سے خون نکل رہا ہے تو جو تھوک ہے، تھوک اور خون جب ملا ہوا ہے تو اس میں خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر خون برابر یا زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ خون کم ہے کہ زیادہ ہے؟ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں، جو تھوک نکلا ہے جس میں خون ملا ہوا ہے کلر کیا ہے اس کا، اگر کلر سفیدی ہے یعنی کہ تھوک غالب ہے، یا زردی ہے، زردی مطلب اورنج ٹائپ کا کلر ہے، ٹھیک ہے، لال کلر نہیں ہے پوری طریقے سے، ٹھیک، تو رنگ پھیکا پڑ گیا یہاں پر خون کا، تو یہاں پر خون کم سمجھا جائے گا، وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر خون زیادہ ہے یعنی کہ رنگ جو ہے سرخی آ گئی ہے، لال زیادہ ہو گیا ہے، لال ہو گیا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا۔
مسئلہ نمبر 22، ہاں یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ مطلب کلر کس کا غالب ہے، تھوک کا کلر غالب ہے کہ خون کا. خون کا کلر غالب ہے یعنی زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا مسئلہ نمبر 21 کے کیس میں. مسئلہ نمبر 22، اگر دانت سے کوئی چیز سیب وغیرہ کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں یا پھر آپ خلال کر رہے ہیں یا برش سمجھ لیجیے کر رہے ہیں، آپ کو دکھائی دیا کہ خون کا دھبا نکل گیا، خون نکل آیا، مطلب جس آبجیکٹ کا یوز کیا آپ نے اس آبجیکٹ پہ آپ نے خون دیکھا، یعنی کہ سیب کاٹا تو سیب پر آپ نے خون کے دھبے دیکھے، خلال کیا تو آپ نے خلال پہ دیکھا کہ خون کی سرخی دکھائی دینے لگی، لیکن تھوک میں دیکھنا ہی، تھوک میں تو خون کا کلر ہے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا، تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 33، کسی نے جونک لگوائی اور اس میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو کہ بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر مچھر یا مکھی یا کھٹمل خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا. اس میں ایک کیڑا جونک کی بات کی جا رہی ہے. جونک ایک کیڑا ہے جو کہ انسانوں کے خون پیتا ہے، تھوڑا سا لمبا سا ہوتا ہے، بھدا سا دکھائی دیتا ہے. اگر اس نے اتنا خون پی لیا کہ اگر بیچ سے اس کا پیٹ کاٹا جائے، بیچ سے اس کو کاٹ دیا جائے تو اس میں سے خون نکل کے بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ گیا. اگر اتنا نہ پیا ہو، تھوڑا سا پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر کیا ہو کہ مکھی کاٹ لیا، مچھر کاٹ لے یا کھٹمل کاٹ لے، مکھی مچھر کھٹمل کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا چاہے کتنا ہی خون پی لیں. مسئلہ نمبر 24، زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی کہ کسی کو کولڈ ہو گیا، فیور ہو گیا، کھانسی ہو گیا، اس کی وجہ سے اگر آنکھ سے پانی نکل رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں پر یاد رکھیں کسی زخم کے بارے میں بات نہیں ہو رہا، زخم کا مسئلہ کچھ اور ہے. زخم اگر ہے وہ پھوٹ گیا، اس میں سے گندگی نکل رہی ہے اور وہ آنکھ تک رہ گیا تو ٹھیک ہے، اگر باہر نکل آیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہاں زکام کی بات ہو رہی ہے، کولڈ کی بات ہو رہی ہے. کولڈ فیور میں جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے پانی آ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 25، اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور ان میں چبھن ہوتی ہو اور اس سے صاف پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا. آنکھوں میں پریشانی ہو رہی ہے، چبھن ہو رہی ہے، لال ہو جاتی ہے کبھی آنکھیں، ہے نا، تو اس سے جو آنکھ سے پانی نکلتا ہے، آنسو کی طرح جو پانی ہوتا ہے، اسے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ زخم کی مانند ہو جائے گا. چکنا پانی یا پیپ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ 26، کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے. جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے، کان میں درد ہوتا ہے، کان سے پانی نکل رہا ہے، کسی بھی طرح کا مواد نکل رہا ہے، اگر اندر ہی رہ گیا جہاں پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے غسل کے لیے، تب تو وضو نہیں ٹوٹا. لیکن نکل کر اس جگہ پر آ گیا جہاں پانی پہنچانا ضروری تھا غسل کے لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 27، اگر ناف سے کسی بیماری کی وجہ سے پانی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ناف یعنی نیول، نابھی، اگر یہاں سے پانی نکلتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے، اگر ایسا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 28، اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر درد نہیں ہے تو نہ نجس ہے اور نہ اس سے وضو ٹوٹے گا. یہاں پر عورت کی چھاتی کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے بچے دودھ پیتے ہیں، اگر وہاں سے پانی نکلتا ہے تو وضو ٹوٹے گا یا کہ نہیں ٹوٹے گا. اگر پانی نکلتا ہے، درد ہوا، درد کے ساتھ پانی اگر نکلے تو وضو ٹوٹ گیا. اگر پانی نکلا لیکن درد نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارے سیشن سے کوئی بھی دقت ہے، کوئی بھی مطلب کوئریز ہیں، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آیا ہو، مسئلہ کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔